دوستو آج ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں جس نے میوزک کی کوئی فارمل ٹریننگ نہیں لی، لیکن جب وہ گاتے ہیں تو پوری دنیا ان کی فین ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں محمد عاطف اسلم کی۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ عاطف میوزیشین نہیں بلکہ کرکٹر بننا چاہتے تھے؟ 12 مارچ 1983 کو وزیر آباد کے ایک مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہونے والے عاطف اسلم ایک فاسٹ باؤلر تھے۔ جنون ایسا تھا کہ وہ پاکستان کی انڈر 19 ٹیم کے لیے سلیکٹ بھی ہو گئے تھے۔ عاطف کے پیرنٹس چاہتے تھے کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن عاطف کا خواب تھا گرین جرسی پہن کر پاکستان کے لیے کھیلنا، مگر قسمت نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ میوزک ان کا پلان اے نہیں تھا، بلکہ یہ ایسے چھپی ہوئی طاقت تھی جس کا پتہ ان کے دوستوں نے لگایا۔ جب عاطف نے میوزک کو چوز کیا تب راستہ آسان نہیں تھا۔ انہوں نے گوہر ممتاز کے ساتھ مل کر جل بینڈ بنایا، لیکن ایک بڑا مسئلہ تھا پیسے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ عاطف نے اپنا پہلا بریک آؤٹ ہٹ سانگ عادت ریکارڈ کرنے کے لیے اپنی پاکٹ سے پیسے نہیں دیے تھے، کیونکہ ان کے پاس تھے ہی نہیں۔ انہوں نے لوکل گاڑیاں یعنی وینز وہی چلا کر تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے تاکہ وہ 15,000 PKR پورے کر سکیں اور اسٹوڈیو میں اپنا پہلا گانا ریکارڈ کروا سکیں۔ سوچئے، آج جو سنگر ایک کنسرٹ کے کروڑوں لیتا ہے، اس نے اپنا کیریئر صرف 15,000 روپے جمع کرنے کے لیے سڑک پر گاڑی چلا کر شروع کیا تھا۔ لیکن عادت کے ریلیز ہوتے ہی سب بدل گیا۔ پورا پاکستان اور انڈیا اس آواز کا دیوانہ ہو گیا۔ حالانکہ بعد میں جل بینڈ ٹوٹ گیا، لیکن عاطف نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے اپنا پہلا سولو بینڈ جل پڑی نکالا اور وہاں سے شروع ہوا ایک گلوبل سپر سٹار کا سفر۔ 2005 میں عاطف نے بالی ووڈ میں قدم رکھا۔ فلم زہر کے گانے وہ لمحے سے پھر کیا تھا، ہر گانا بلاک بسٹر۔ عاطف پہلے پاکستانی بنے جنہوں نے 4 گھنٹے تک نان سٹاپ پرفارم کیا۔ لیکن عاطف صرف اپنی آواز کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، بلکہ اپنے کردار کی وجہ سے بھی ہیں۔ ایک بار اسلام آباد میں کنسرٹ کے دوران انہوں نے دیکھا کہ کراؤڈ میں کچھ لڑکے ایک لڑکی کو پریشان کر رہے تھے۔ عاطف نے گانا بیچ میں روکا، سیکیورٹی کو بلایا اور ان لڑکوں کو سبق سکھایا۔ انہوں نے کہا، انسان بنو، یہاں تمہاری ماں بہنیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس ایک بات نے انہیں صرف ایک سنگر نہیں بلکہ ایک ہیرو بنا دیا۔ عاطف کی پرسنل لائف بھی ان کے گانوں کی طرح پرسکون ہے۔ انہوں نے سارا بھروانہ سے شادی کی، ان کے 2 بیٹے اور ایک پیاری سی بیٹی ہیں۔ عاطف کے بھائی شہزاد، شہباز اور شیراز آج بھی ان کے کام میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ میوزک کے ساتھ ساتھ عاطف کی روحانیت کی طرف جھکاؤ بھی سب نے دیکھا۔ کوک اسٹوڈیو میں ان کا تاجدار حرم اسماء الحسنی نے دنیا بھر میں ریکارڈز توڑے۔ عاطف اسلم صرف مائک کے سامنے ہی نہیں بلکہ کیمرے کے سامنے بھی اتنے ہی گریسفل ہیں۔ ان کا ایکٹنگ کیریئر ان کی پرسنالٹی کا ایک بہت انٹرسٹنگ پہلو ہے۔ 2011 میں انہوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا جب وہ پہلی بار بڑے پردے پر نظر آئے۔ فلم تھی شعیب منصور کی بول۔ یہ کوئی عام کمرشل فلم نہیں تھی بلکہ ایک بہت ہی سینسیٹیو سوشل ایشو پر بنی مووی تھی۔ عاطف نے اس میں مصطفیٰ کا کردار نبھایا جو ایک پڑھا لکھا اور پروگریسو سوچ رکھنے والا لڑکا تھا۔ مگر ایکٹنگ کے میدان میں اصلی دھماکہ تب ہوا جب 11 سال بعد یعنی 2022 میں عاطف نے ٹی وی ڈرامہ انڈسٹری میں قدم رکھا۔ ڈرامہ سیریل تھا سنگے ماں۔ کیا آپ کو پتا ہے، عاطف نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ جب وہ سنگے ماں کی شوٹنگ کر رہے تھے تب انہوں نے بہت مشکل حالت میں کام کیا۔ وہ سیٹ پر بالکل ایک عام ایکٹر کی طرح رہتے تھے، کوئی سپر اسٹار نخرے نہیں دکھاتے تھے۔ ان کا یہ ہمبلنس انہیں دوسروں سے الگ بناتا ہے۔ لوگوں نے عاطف کو اس روپ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کی ایکٹنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک سنگر نہیں بلکہ ایک پرفارمر ہے جو کسی بھی کردار میں ڈھل سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی عاطف اسلم یعنی ہم سب کے عزیز کی کہانی۔ آپ کو عاطف کا کون سا گانا سب سے زیادہ پسند ہے؟ عادت یا تاجدار حرم؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے رکھیے اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔